शाम का वक्त था। आसमान पर डूबते सूरज की सुनहरी किरणें हर तरफ बिखरी हुई थीं। छोटे छोटे बच्चे गली में खेल रहे थे और मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज़ आ रही थी। लेकिन आलिया का कमरा उस वक्त अलग ही मंजर पेश कर रहा था। आईने के सामने बैठी आलिया अपने चेहरे को बड़ी गौर से देख रही थी। उसके लंबे काले बाल रेशम की तरह कांधे पर बिखरे थे। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अजीब सा सुकून झलक रहा था। गुलाबी होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे खुद से कह रही हो, क्या चीज हूँ मैं, ये हुस्न ही मेरी पहचान है। अल्लाह की मुझे क्या ज़रूरत, मेरी खूबसूरती ही मुझे सब कुछ दिला सकती है। वो आईने के सामने घूम घूम कर अपने जलवों को देख रही थी। हर एंगल में पोज बनाती, मोबाइल में सेल्फी लेती और फिर उन तस्वीरों को देखकर खुद ही दीवानी हो जाती। कमरे के बाहर से अम्मी की पुकार गूंजी, आलिया बेटा, नमाज का वक्त हो गया है, चलो वुजू कर लो। लेकिन आलिया ने चेहरे पर नकली मायूसी बनाते हुए कहा, अम्मी आप हर वक्त नमाज नमाज करती रहती हैं, मुझे ऐसी इबादतों में वक्त खराब नहीं करना। आप जानती हैं ना, मेरी उम्र तो मज़ा लेने की है। ये सजदे दुआएं तो बूढ़ों के लिए अच्छे लगते हैं। अम्मी का दिल ये सुनकर तड़प उठा, मगर उन्होंने सलीके से जवाब दिया, बेटा ये हुस्न, ये जवानी, ये सब अल्लाह की अमानत है। जो अल्लाह ने दिया है उसी की तरफ लौटाना भी है। एक दिन आएगा जब आईना तेरे हुस्न को वापस नहीं देगा, सिर्फ नमाजें काम आएंगी। लेकिन आलिया ने हंसते हुए कहा, अम्मी प्लीज ये डराने वाली बातें मुझसे मत कहिए। लोग मेरी एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते हैं। जब चाहूं मुझे जो चाहिए मिल सकता है, तो मुझे नमाजों की क्या ज़रूरत। अगले दिन कॉलेज में आलिया अपने दोस्तों के बीच बैठी थी। सब लड़कियां उसकी तारीफ कर रही थीं। आलिया आज तू चांद लग रही है यार, तेरा स्टाइल तो बिल्कुल मॉडल जैसा है। अगर तू चाहे तो किसी भी लड़के को पागल कर सकती है। आलिया मुस्कुराती और गुरूर से कहती, हाँ मुझे पता है, हुस्न वो ताकत है जो पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती, और ये ताकत अल्लाह ने मुझे दी है, तो मुझे किसी दुआ और सजदे की क्या ज़रूरत। उसकी आंखों में गुरूर और बढ़ गया। लेकिन उसी रात जब आलिया सो रही थी तो उसे अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि वो आईने के सामने खड़ी है, लेकिन आईने में उसका चेहरा खूबसूरत नहीं दिख रहा। उसका हुस्न गायब है, बल्कि उसका चेहरा बदसूरत दिख रहा है। वो घबरा कर चिल्लाई, नहीं ये मैं नहीं हूँ, मेरा हुस्न कहाँ है। उसकी आंखें खुल गईं। वो पसीने में डूबी हुई थी। दिल तेज तेज धड़क रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे उसने उस ख्वाब को झटक दिया। बस बुरा ख्वाब था, इसका हकीकत से क्या लेना देना। सुबह सुबह अम्मी ने फिर उसे नमाज के लिए उठाया। बेटी कल रात तू बहुत परेशान थी, नमाज पढ़ लिया कर, दिल को सुकून मिलेगा। आलिया ने तुनक कर जवाब दिया, अम्मी प्लीज आप मुझे अपने हिसाब से जीने दें, मेरे लिए मेरी खूबसूरती ही काफ़ी है। अम्मी ने गहरी सांस ली और सिर्फ इतना कहा, बेटी अल्लाह अपने बंदों को मोहलत देता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आज तू हुस्न पर इतराती है, कल तुझे यही हुस्न रुला भी सकता है। कॉलेज से लौटते वक्त आलिया की सहेलियों ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। सब उससे मजाक कर रही थी, हंस रही थी, और लड़के दूर से उसकी झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। उसके कदमों में गुरूर की चाल थी। वो सोच रही थी, देखो अम्मी मेरी खूबसूरती ही मेरी ताकत है, लोग तो सिर्फ मेरे नाम के दीवाने हैं। लेकिन उसी वक्त अचानक आलिया का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके माथे पर गहरा जख्म आ गया, खून बहने लगा। सब दोस्त घबरा गए। डॉक्टर ने पट्टी बांधी और कहा, ज्यादा फिक्र की बात नहीं, मगर जख्म गहरा है, दाग रह सकता है। ये सुनकर आलिया का दिल कांप गया। वो आईने में खुद को देखती रही। पट्टी और सूजन ने उसका हुस्न बिगाड़ दिया था। जब वो घर आई, अम्मी ने उसके माथे पर हाथ फेरा। बेटी यही तो कहती थी मैं, हुस्न हमेशा के लिए नहीं है, आज है कल मिट्टी में मिल जाएगा। असल खूबसूरती दिल की होती है, नमाज और इबादत से दिल रोशन होता है। लेकिन आलिया ने गुस्से में जवाब दिया, अम्मी ये सब बेकार की बातें हैं, जख्म ठीक हो जाएगा और मैं पहले से भी ज्यादा हसीन लगूंगी। दिन गुजरे, जख्म भर गया, लेकिन माथे पर हल्का सा निशान रह गया। आईने के सामने खड़ी आलिया बार बार उसी निशान को देखती और बेचैनी से कहती, नहीं ये दाग मुझे बर्दाश्त नहीं, मेरी पहचान मेरा हुस्न है, अगर ये बिगड़ गया तो मैं कुछ भी नहीं। आलिया की सुबह हमेशा रोशन और खुशगवार रहती थी।
مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کا حسن، جو کبھی اس کا غرور تھا، اب آئینے میں فیکا سا دکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر وہ داغ اور سرخی اب بھی موجود تھی۔ الارم بجے، لیکن عالیہ اٹھ نہیں سکی۔ دل میں عجیب سی بے چینی اور ڈر تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا، عالیہ تم اب بھی حسین ہو، مگر یہ داغ، لوگ اب تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھیں گے جیسے پہلے دیکھتے تھے۔ اس رات پھر سے اسے خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا پورا چہرہ داغوں اور بدصورت پھوڑوں سے بھر گیا ہے۔ لوگ ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اچانک آئینے سے ایک آواز آئی، غرور کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ وہ ڈر کے مارے جاگ گئی۔ امی اس کے کمرے میں آئیں۔ امی، کیا ہوا بیٹا، کیوں کانپ رہی ہو؟ عالیہ روتے ہوئے، امی میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ امی، بیٹا خواب بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، نماز پڑھ لو، توبہ کر لو۔ لیکن عالیہ صرف ہونٹ بیچ کر رہ گئی۔ دھیرے دھیرے کالج کی لڑکیاں اس کی طرف کم دھیان دینے لگیں۔ نئی لڑکیاں آ گئیں جن کی تعریف ہونے لگی۔ ایک روز اس کی سب سے قریبی سہیلی نے طعنہ مارا، عالیہ تیرے ماتھے پہ یہ داغ تو چھپائے نہیں چھپتا، اب تیرا جلوہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ سن کر عالیہ کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ وہ کمرے میں جا کر دیر تک روتی رہی۔ عالیہ کی پریشانیاں یہیں نہیں رکیں۔ کچھ ہی دنوں بعد عالیہ کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلنے لگے۔ شروع میں اس نے سوچا کہ معمولی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے پورے گال اور ماتھے پر پھیل گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ اسکن ڈس آرڈر ہے، ہو سکتا ہے لمبا چلے۔ عالیہ کے لیے یہ سننا موت سے کم نہیں تھا۔ اس نے آئینے پر ہاتھ مار دیا اور چلائی، نہیں، میرا چہرہ کیسے بگڑ سکتا ہے؟ میں تو حسن کی ملکہ ہوں۔ امی اسے چپ کراتی، اس کے آنسو پوچھتی اور کہتی، بیٹی اب بھی توبہ کر لے، اللہ سے روٹھ مت، نمازیں پڑھ، دیکھنا دل کو سکون ملے گا۔ لیکن عالیہ ابھی بھی غرور کے نشے میں تھی۔ امی، ڈاکٹر علاج کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اللہ کی نہیں اپنے حسن کی فکر ہے۔ اسی بیچ راحیل، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ آیا۔ وہ عالیہ کے علاج میں مدد کرنے لگا اور دھیرے دھیرے اس کے دل میں عجیب سا احساس جگانے لگا۔ راحیل، عالیہ تم بہت حسین ہو، لیکن حسن کا غرور تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اصلی خوبصورتی اندر سے آتی ہے۔ عالیہ، تم کیا جانتے ہو، لوگ میرے حسن پر دیوانے ہیں۔ میں کسی کی بھی نصیحت نہیں مانتی، میں صرف مدد کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حسن کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ اب عالیہ کے لیے سب سے مشکل وقت آیا۔ لڑکے اور لڑکیاں اب اسے دیکھ کر ہنستے، لڑکیاں اس سے دوری بناتی۔ اس کا حسن اب اس کے لیے بوجھ بن گیا۔ کیا میں سچ میں اتنی بدصورت ہوں؟ میرا حسن، میرا غرور سب جا رہا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ عالیہ کے داغ اور دانے بڑھتے گئے۔ اس کے چاہنے والے دھیرے دھیرے دور ہو گئے۔ سب نے اس کے حسن کی تعریف کرنا چھوڑ دی۔ اب عالیہ پہلی بار محسوس کرنے لگی کہ اس کا غرور اسے اکیلا کر رہا ہے۔ میری دنیا، میرا وقار سب ختم ہو گیا۔ ایک رات عالیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دل میں ڈر اور مایوسی تھی۔ اس نے اپنی امی کی باتیں یاد کی، بیٹی حسن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اصلی طاقت اللہ کی عبادت میں ہے۔ عالیہ نے پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا سچ میں میری خوبصورتی ہی میری طاقت تھی یا میں صرف دکھاوے کے لیے جی رہی تھی؟ راحیل دھیرے دھیرے عالیہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، عالیہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب ہمیں مل کر اس امتحان کا سامنا کرنا ہوگا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اب صرف حسن اور دکھاوا ہی اس کی دنیا نہیں ہے، کچھ اور بھی تھا جو اسے خود سے جوڑ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے عالیہ نے محسوس کیا کہ جن لوگوں نے اس سے خوبصورتی کے لیے پیار کیا تھا، اب اس کی جگہ سچائی اور ایمانداری آ رہی تھی۔ اس نے خود سے کہا، اب میں اپنے حسن کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل اور ایمان کے لیے جیوں گی۔ عالیہ نے اس رات دعا کی، اے اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، میری مدد کر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کا دل دھیرے دھیرے غرور سے خالی ہو رہا تھا۔ اس رات کا واقعہ اس نے راحیل کو بتایا۔ راحیل نے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، عالیہ اب ہر روز نماز پڑھو اور دعا کرو، اللہ تمہیں پہلے سے بھی زیادہ نورانی بنا دے گا۔ عالیہ اب دھیرے دھیرے محسوس کر رہی تھی کہ اس کا غرور اسے اکیلا کر چکا تھا۔ اب اسے اپنے دل اور ایمان کی طاقت سمجھ میں آ رہی تھی۔
اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے حسن پر نہ صرف غرور کیا تھا بلکہ اللہ کی طرف جانے کا ہر راستہ بند کر لیا تھا۔ مگر اب اس نے دین پر لوٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ہر روز نماز پڑھتی اور دعا کرتی۔ کالج میں پھر ایک دن عالیہ نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں۔ پہلے ہنستے اور مذاق اڑانے والے لوگ اب چپ تھے۔ اس کی کچھ سہیلیوں نے کہا، عالیہ تم بدل گئی ہو، اب تم میں نور جھلکتا ہے۔ عالیہ مسکرائی، لیکن غرور نہیں، صرف وقار اور سادگی سے۔ راحیل اب صرف اس کا مددگار نہیں تھا بلکہ عالیہ کا سچا دوست اور سہارا بن چکا تھا۔ وہ کہتا، دیکھا، تمہاری اصلی طاقت تمہارے حسن میں نہیں بلکہ تمہارے ایمان اور اللہ کے ذکر میں ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکان دونوں تھے۔ اس نے کہا، اب میں صرف اللہ کی عبادت اور توبہ میں خوش ہوں۔ حسن صرف اللہ کا انعام ہے، دنیا کا نہیں۔ عالیہ نے پورے ہفتے نمازیں پڑھیں، عبادت کی۔ اس نے اپنے حسن کا غرور پوری طرح چھوڑ دیا۔ اللہ کی یاد اور دعا اس کا سکون بن گئی۔ راحیل ہمیشہ اسے سمجھاتا رہا۔ اب عالیہ کا چہرہ پہلے سے زیادہ نورانی دکھنے لگا تھا۔ لوگ اس کی سادگی اور ایمان کا ذکر کرنے لگے۔ عالیہ کا غرور پوری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ اللہ کی طرف پوری طرح لوٹ آئی۔ راحیل اس کا سچا دوست بنا۔ عالیہ کے دوستوں نے اسے عزت اور سادگی کے ساتھ ایک بار پھر سے اپنایا۔ عالیہ کا دل اور چہرہ دونوں اب نورانی ہو گئے تھے۔ عالیہ اب سمجھ چکی تھی کہ حسن ہمیشہ کے لیے نہیں مگر توبہ اور عبادت ہمیشہ نورانی ہے۔ عالیہ کی صبح اب بالکل الگ تھی۔ سورج کی روشنی اس کے کمرے میں اتر رہی تھی اور ہر چیز میں نور جھلک رہا تھا۔ عالیہ اب فجر کی نماز سے دن کی شروعات کرتی۔ پچھلے غرور اور حسن کا دکھاوا اب اس کے دل سے پوری طرح دور ہو چکا تھا۔ اللہ، اب میں صرف تیری عبادت اور توبہ میں خوش ہوں۔ میرا حسن صرف تیرا انعام ہے، دنیا کی نظروں کے لیے نہیں۔ اس کے چہرے پر سکون اور نور تھا اور آنکھوں میں ایمان اور سچائی کی چمک تھی۔ کالج کا منظر بھی بدل چکا تھا۔ جو لڑکے پہلے اس کے حسن پر فدا تھے اب اس کی سادگی اور ایمان کو عزت سے دیکھتے تھے۔ ایک سہیلی نے دھیرے سے کہا، عالیہ تمہارا نور دل کو چھو گیا۔ عالیہ مسکرائی، لیکن اب اس کے چہرے پر غرور نہیں، صرف وقار اور سادگی تھی۔ راحیل اب صرف دوست نہیں تھا بلکہ عالیہ کا سچا ہمسفر بن گیا تھا۔ وہ اسے ہر روز یاد دلاتا، عالیہ اصلی خوبصورتی حسن میں نہیں بلکہ ایمان اور توبہ میں ہے۔ تمہارا نور اب تمہارے دل سے جھلکتا ہے۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، راحیل، اب میں سمجھ چکی ہوں، حسن صرف اللہ کا انعام ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ کہانی کا سبق: غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حسن فانی ہے مگر ایمان اور نیکیاں ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ ماں کی دعائیں اور آہیں کبھی خالی نہیں جاتی اور انسان کو توبہ کی راہ دکھاتی ہیں۔ توبہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے جو ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اصلی خوبصورتی دل کے نور اور کردار کی پاکیزگی میں ہوتی ہے، حسن میں نہیں۔ صبر اور سادگی انسان کو اصلی وقار اور عزت عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو سبسکرائب کریں۔ اسلامک اسٹوری اوشن